اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم والہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ ایک صلوات پڑھیں۔ قبل اس کے کچھ عرض کریں آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرات کر کے ثنا عباس اگرچہ مرحوم کہنے کا دل نہیں چاہتا لیکن اس کے بعد بھی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، آپ حضرات مرحوم کی روح کو ایصال فرمائیں۔ ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں۔ کچھ کہنے سے پہلے یاد کیا جائے کہ اس دور خطابت میں میرا انتخاب کس نے کیا اور کیوں کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیوں مجھ جیسے ذاکر کو لے کے بغور خمینیہ بنگال کے کہ جس دور میں خیبر جو ہو ناخون سے اکھڑ رہا ہو، اس دور میں جو ہے وہ سنجیدہ گفتگو کرنے والے کی خطابت اور ذاکری کوئی سننے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اب بہرحال آپ حضرات نے بلا لیا ہے تو کم سے کم میری بات آپ کو سننا ہی پڑے گی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، جو میں الہ آباد کے باہر میں نے شاید ہی سال میں 2-4 مجلسیں پڑھتا ہوں۔ الہ آباد میں تو اتنی پڑھتا ہوں جتنا سب مل کے پڑھتے ہیں اتنا ہم اکیلے پڑھتے ہیں، لیکن الہ آباد کے باہر کبھی موقع نہیں ملتا۔ لہذا آپ حضرات بھی بالکل مطمئن ہو کے بیٹھیں کہ کوئی سبحان اللہ والی گفتگو نہیں ہوگی، یہ بالکل آپ سن لیجیے صاف لفظ، ہاں، کہ ہر آدمی سوچے کہ ابھی ممبر اکھڑنے والا ہے، وہ جہاں ہے وہیں رہے گا، اسی لیے گفتگو یہیں سے شروع کی جائے، اسی مجلس سے۔ ابھی میرے برادر محترم یوسفی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، نہیں تو ہم تو جانتے ہیں آپ کو کہ دین کے نام پہ جو بے دینی پھیلائی جا رہی ہے اس میں 2 بیماریاں پوری قوم میں ایسی ہے کہ ان بیماریوں کے لیے پوری قوم فریادی ہے اور پوری قوم کرتی ہے۔ کوئی صاحب ایسے آپ کو نہ ملیں گے، نہ عوام، نہ خواص، نہ مولانا، کوئی نہ ملے گا، سب کے ہاں وہ بیماری پائی جاتی ہے اور سب فریاد کرتے ہیں۔ اس میں سے پہلی بیماری یہ ہے کہ جب انسان لڑکے کا باپ ہوتا ہے تو اس کا دماغ خراب رہتا ہے، اور جتنی دیر لڑکی کا باپ بنا رہتا ہے فریاد کرتا رہتا۔ ابھی ایک شادی میں آپ چلے جائیے اور جانے کے بعد بھائی کیا بات ہے، آپ نے 8 بجے لکھا ہے
10 بج رہے ہیں، کہنے لگے ہم کیا کریں مولانا بارات آ نہیں رہی۔ تو آج جب ہم لڑکی کے باپ ہیں تو فریاد ہے کہ بارات نہیں آ رہی ہے۔ اگر کل ہی ہم لڑکے کے باپ ہو گئے، ہم سے پوچھا کہ آپ نے تو 8 بجے بارات نکالنے کے لیے آیا، کہیں کیا کریں گھر میں تو جو ہے تیاری نہیں ہو رہی۔ یعنی ہم سب کا حال یہ ہے کہ چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، جتنے بھی ہیں، سب کا حال یہ ہے کہ ہم خود صاحب اختیار نہیں ہیں، گھر میں صاحب اختیار۔ یہ وہ کمزوری ہے کہ ہر آدمی ایک مرتبہ فریادی ہوتا ہے اور ایک مرتبہ وہی کام انجام دیتا ہے، کہ جس دن لڑکے کا باپ ہوگا وہی کرے گا، اور جس دن جو ہے وہ لڑکی کا باپ ہوگا فریاد بھی بنا رہے گا۔ وہی کام جو ہے وہ مجلسوں کا بھی ہو گیا۔ اتنے بڑے مجمع کو 1 گھنٹہ مجھے دیا گیا، 2.5 گھنٹہ پہلے سے بٹھالا گیا۔ آپ بتائیے بھیا، اب سب گٹھیا کے مریض ہو چکے ہیں، جوان بوڑھوں سے زیادہ بیمار ہیں، اور ہر آدمی، اچھا یہ مرض جو ہے وہ، چلیے مولانا تو جو ہے وہ خواص میں سے ہیں، ان کے لیے تھوڑا سا کہیں سے جواز ڈھونڈا بھی جا سکتا ہے۔ ہم ہی کو دیکھ دیکھ کے عوام نے بھی یہ طریقہ بالکل نکال لیا۔ اسی لیے میں نے الہ آباد میں ایک مجلس میں کہا تھا کہ بھائی اگر 10 آدمیوں نے جتنا ٹائم لیا ہے، اگر ہر آدمی کا 10 منٹ میرے حصے کا ہے تو 100 منٹ کی مجلس تو میری ہونا چاہیے نا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے 4 عدد سوز خان، سب سے پہلے، اور اب تو ایک نئی رسم پیدا ہو گئی ہے، 2 سوز خانی۔ اس لیے کہ ان 4 سوز خان میں سوز خان تو ایک ہی ہے، ساز خان جو ہے وہ 4 عدد، سوز خان تو ایک ہی ہے۔ اب جب 2 سوز خانی ہو گئی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ ارے صاحب ابھی جو پیش خانی ہے، کئی آدمی 4 5، اب اگر 4 یہ لے لیے جائے اور 4 عدد شاید 8، تو 80 منٹ تو میرا ہوا نا۔ اب اگر اس اعتبار سے 160 منٹ جوڑ لیا جائے، میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری سمجھ میں تو آج کے دور میں کسی کے پاس اتنی دیر جو ہے وہ اس حالت میں بیٹھنے کی قوت نہیں ہے۔ لیکن ہر آدمی جب مجلس کرے گا تو یہی کرے گا، ہر آدمی جب مجلس کرے گا تو یہی کرے گا، اور جب اس کو بیٹھنا پڑے گا تو یہی فریاد بھی کرے گا۔ جب بیٹھنا پڑے گا تو یہ فریاد بھی اس کی طرف ہوگی۔ اب ہم سب کے سب جو ہے وہ دیندار ہیں، دین کے نام کے اوپر فریادیں بھی ہیں اور عامل بھی ہیں سب کے سب۔ ایسا کم سے کم یہ وہ چیزیں ہیں۔ اچھا آپ لوگوں نے سبحان اللہ اس بات پہ کہا بھی مجلس میں کوئی نہ کہے گا انشاءاللہ، جانتے کیوں؟ اس میں صرف بانی مجلس کی خطا نہیں ہے، اس میں غلطی جو ہے وہ آئے سننے والوں کی بھی ہے۔ وہ پہلے ہی سے طے کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 9 بجے کا اعلان ہے تو 10 بجے چلیں گے، یعنی آپ 1 گھنٹہ بعد میں جو پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم دونوں آدمیوں میں توافق پیدا ہو جائے تو آپ خود بتائیں کہ نظام بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ 9 بجے کی مجلس جو ہے وہ 9، اور اس کے لیے بہرحال جو بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ عوام میں سے ذمہ دار ہوں یا خواص میں سے ذمہ دار ہوں، ان سب کو مل کے 2-4 مجلسوں میں یہ طے کرنا پڑے گا کہ پڑھنے والا رائٹ ٹائم آ جائے، چاہے 4 ہی سننے والے آئیں، اور اگر وقت پہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے دیکھیے، جانتے ہیں اب آپ کو پوچھیں گے مولانا کیسے؟ فطرتی اعتبار سے اہل بیت کے بیان کو سننے کی جو تڑپ اللہ نے رکھا ہے، 4 مجلس نہ ملے نہ دوڑ دوڑ کے آنے لگیں تو کہیے، یہ تو ہم لوگوں نے راستہ کھول رکھا ہے کہ کوئی آتا نہیں۔ ہم پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں 1.5 گھنٹے بعد شروع کریں گے، وہ پہلے سے طے کیے ہوئے ہیں 1.5 گھنٹے بعد آئیں گے، تو حشر یہی ہونا ہے۔ کاش کے ایک چھوٹا سا طبقہ طے کر لے۔ آج ایاس علماء کا فون آیا، آپ کئے بجے پہنچیں گے؟ ہمارے یہاں رائٹ ٹائم مجلس ہوتی ہے، رائٹ ٹائم ہے، تو ہم نے کہا اگر رائٹ ٹائم ہم کو نہ بٹھایا تو ہم واپس چلے آئیں گے ہمارے گھر۔ تو کہ نہیں، آپ کا ٹائم جو ہے پہلے بتایا 10 بجے رائٹ ٹائم، آپ کا ٹائم 11 بجے ہے۔ اب آپ سوچئے، یہ 1 گھنٹہ مومنین کو
اسی لیے اس بات سے صرف نظر ہوتے ہوئے جلدی جو ہے وہ، لہذا آپ حضرات مطمئن رہیں 40 سے 45 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس سے زیادہ کلومیٹر سے میں چل کے آیا ہوں۔ آپ سن لیجیے کہ الہ آباد سے یہاں تک آنے کے لیے کم سے کم تقریباً 200 کلومیٹر، پونے 200 کلومیٹر کے جی نہیں یہ 5 منٹ الگ نہیں ہوگا، یہ 5 منٹ اسی 45 منٹ میں شامل ہوگا۔ آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں۔ عزیزان محترم، سورہ فرقان کی یہ آیت کریمہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ وہ خدا وہ ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا، اور انسان پیدا کرنے کے بعد اس نے دونوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان جو ہے وہ 2 طرح کی رشتہ داریاں قائم کیا۔ ایک رشتہ داری جس کو فقہ کی زبان میں جو ہے وہ نسبی رشتہ داری کہا جاتا ہے، اور ایک رشتہ داری وہ ہے جس کو فقہ کی زبان میں جو ہے وہ سببی رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ اور اسی یہ نہیں بول رہے جی، اسی سببی رشتہ داری کو جو ہے وہ مصاہرت کہا جاتا ہے، اس میں جو لفظ استعمال کیا ہے فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، پھر ہم نے ان دو کے درمیان جو ہے وہ نسبی قرابت کا قرار دیا، اور اس کے بعد مصاہرتی قرابت قرار دیا۔ آخر میں اس نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے بس میں جو ہے وہ کسی کا نسب بنانا تمہارے بس میں ہے، نہ مصاہرت بنانا۔ خدا جو ہے وہ ہر شے کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے۔ عزیزان محترم، اب چونکہ سامنے کا جو مجمع ہوا سب علماء کا ہے، لہذا میں یہ جو اسٹینڈ ہے، اسٹینڈ کے پیچھے والوں سے مخاطب ہے۔ آپ حضرات جو ہے وہ بہرحال صرف صلوات میں ساتھ دیتے رہیے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نسب ہے کیا چیز جس کو نسبی رشتہ داری کہا جاتا ہے۔ نسب وہ رشتہ ہے جو کہیں سے خون کے ملنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اس رشتہ داری میں کبھی خون جو ہے وہ بغیر فاصلے کے مل جاتا ہے، اور کبھی خون جو ہے وہ ایک فاصلے کے بعد یا 2 فاصلے کے بعد ملتا ہے۔ بغیر فاصلے کے جن کا خون ملتا ہے وہ صرف جو ہے وہ 3 افراد ہیں کہ جہاں کوئی فاصلہ نہیں پایا جاتا۔ وہ 3 افراد ہیں، ماں باپ اور اولاد، یعنی بیٹا اور بیٹی۔ یہ 3 فرد وہ ہیں کہ جن کے ہاں خون بالکل متصل ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں خون ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے، خون کو متصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ذریعہ اور واسطہ بنایا جاتا ہے۔ تو جن کے خون میں واسطہ بنایا جاتا ہے وہ 4 فرد ہیں، دادا دادی اور بھائی بہن۔ ہمارا پورا مجمع یہ سمجھتا ہے کہ بھائی بہن جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے، ایک مرد کا دوسرے مرد سے بھائی بہن ہونے کا رشتہ کیا ہے بتائیے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے، میرے سامنے اتفاق سے تصدیق صاحب اور تحقیق صاحب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کیا آپ کا خون ڈائریکٹ جو ہے وہ تحقیق صاحب سے ملتا ہے، یا تحقیق صاحب سے کہا جائے کہ کیا آپ کا خون ڈائریکٹ جو ہے وہ تحقیق صاحب سے ملتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈائریکٹ ملتا ہے۔ دیکھیے بات بڑی ٹیڑھی ہے، اسی لیے عوام سے زیادہ جو ہے وہ اچنبھے میں علماء ہیں کہ یہ کہاں سے جو ہے وہ نکل کے آئیے گا۔ دیکھیے بھائی بھائی ہوتا ہی نہیں اگر بھائی ابا کا بیٹا نہ ہو، اس لفظ کو یاد رکھیے گا۔ بھائی اس لیے بھائی کہلاتا ہے
کہ جس باپ کے ہم بیٹے ہیں اسی باپ کے یہ بھی بیٹے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا، بھائی کا بھائی سے رشتہ جو ہے وہ ایک واسطے سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ کوئی سا بھی نہ سوچے کہ بھائی کا رشتہ جو ہے وہ بھائی سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی جو ہے وہ ہم خطیب اور ذاکرین نقطہ پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ جانتے کیا کہتے ہیں؟ نقطہ میں پڑھ دے رہا ہوں، سبحان اللہ آپ لوگ بعد میں کہیے گا، اس لیے کہ آپ نے جس رخ سے جو ہے وہ سبحان اللہ اس نقطے کے اوپر کہا ہے وہ رخ بالکل اس کے برعکس ہوگا۔ مردوں میں تو بہت سے باکمال پیدا کیے، مردوں میں بہت سے باکمال پیدا کیے، لیکن عورتوں میں صرف ایک عورت ایسی باکمال پیدا کیا ہے کہ اس عورت کے معیار کی کوئی دوسری عورت نہیں پیدا کیا۔ یہ بات اتفاقی ہے، باکمال عورت تو پیدا کیا ہے، لیکن اس ایک عورت کے معیار کی جو ہے وہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے، اور اس عورت کا نام ہے صدیقہ طاہرہ۔ دیکھیے مریم جو ہے وہ باکمال ہیں، میں نہیں کہتا مریم باکمال نہیں، مریم باکمال ہونے کے بعد بھی زہرا کے برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جب عورت کو دنیا کے اندر بھیجا تو جب پہلی ہی عورت کو بھیجا تو اسی لیے عورت اور مرد کے درمیان خدا نے جو ہے وہ زوجیت کا رشتہ قائم کیا ہے، اس لیے کہ رشتوں کی بنیاد میں اصل رشتہ زوجیت کا ہے۔ ماں کا رشتہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، باپ کا رشتہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، بیٹے اور بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، یا لفظ بدل کے کہہ دیا جائے اگر زوجیت کا رشتہ نہ قائم کیا جائے تو کوئی پاک رشتہ پیدا ہی نہ ہوگا۔ اگر زوجیت کا رشتہ نہ قائم کیا جائے تو کوئی پاک رشتہ پیدا ہونے والا نہیں ہے، اور اگر بغیر اس کے پاک رشتے پیدا ہو سکتے تھے تو جو خدا قدیر ہے اس نے آدم اور حوا کو زوجہ اور شوہر نہ بنایا ہوتا، ماں باپ بنا دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں ڈھونڈنا ہے تو زوجیت چاہیے، اگر باپ ڈھونڈنا ہے تو زوجیت چاہیے، بیٹی ڈھونڈنا ہے تو زوجیت چاہیے، بیٹا ڈھونڈنا ہے تو زوجیت چاہیے، بغیر اس کے جو ہے وہ زوجیت ملنے والی نہیں، کوئی پاک رشتہ۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مریم اپنے تمام کمالات کے ساتھ اس لیے کمزور ہیں کہ شوہردار نہیں تھی۔ مریم اپنے سارے، میں اس گوشے کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ کیوں نہیں تھی، کیسے نہیں تھی، ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پروردگار عالم نے جو کمال مریم کو دیا تھا، جو کمال مریم کو دیا تھا، وہی کمال زہرا کو دینے کے بعد زہرا کو ایک شرف اور دے دیا کہ زہرا کو شوہردار بھی بنا دیا۔ یہ وہ ملکیت ہے کہ جتنی بڑی عورتیں ہیں سب کو ڈھونڈ ڈالیے، کوئی ایک عورت نہ ملے گی ایسی کہ جس کے یہاں وہ مریم والا کمال ہو اور اس کے بعد شوہر بھی ہو، مریم والے کمال کے بعد۔ اور شاید اس کا راز یہ تھا کہ جب خدا نے مریم کو کمال دیا تھا تو مریم کا ہم پلہ کوئی مرد تھا ہی نہیں، مریم کا ہم پلہ کوئی مرد تھا ہی نہیں، اسی لیے پروردگار عالم نے زہرا کو بعد میں پیدا کیا ہے، زہرا کے ہم پلہ علی ابن ابی طالب کو پہلے پیدا کیا تاکہ زہرا کی حیات میں جو ہے وہ شوہریت کا نقص نہ ہونے۔ اب اس کے بعد جب ہم لوگوں نے رشتہ جوڑنا شروع کیا تو رشتے میں جانتے ہیں کیا جوڑا؟ رشتے میں جوڑا ایک عورت زوجہ ہوتی ہے، ایک عورت بیٹی ہوتی ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم خطیبوں نے ایک نیا رخ جوڑا کہ ایک عورت بہن بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اتنے زور شور کے ساتھ اب نقطہ لگایا کہ پروردگار عالم نے فاطمہ کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو فاطمہ نے ماں بن کے جو ہے وہ کردار پیش کر دیا، فاطمہ نے جو ہے وہ بیٹی بن کے کردار پیش کر دیا، فاطمہ نے زوجہ بن کے کردار پیش کر دیا، لیکن جو ہے بہن کا کردار جو ہے وہ فاطمہ کے ہاں معاذ اللہ نہ ملے گا۔ عزیزو بہن کا کردار دوسرے نمبر پہ آتا ہے، یہی وہ 3 کردار ہے جو پہلے نمبر پہ ہوتا ہے، یہی وہ
وہ کردار جس کو ایک بیٹی کا کردار کہا جاتا ہے، ایک زوجہ کا کردار کہا جاتا ہے، ایک ماں کا کردار، اس کے بعد جتنے کردار ہیں وہ دوسرے نمبر کے کردار ہیں، پہلے نمبر کے کردار نہیں ہے۔ اب کوئی صاحب نہ کہیں کہ معاذ اللہ زہرا میں نقص تھا، نہیں عزیزو، نقص نہیں تھا۔ زہرا اپنے طبقے کے سارے کمالات کو لے کے اس دنیا کے اندر آئی تھی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ کوئی نقص نہیں تھا کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ وہ نقص تھا۔ اسی لیے میں نے مثال دیا کہ بھائی دوسرے نمبر کا رشتہ دار ہوتا ہے، پہلے نمبر کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی باپ کا بیٹا ہوتا ہے، اس لیے بھائی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر کے رشتہ دار وہ 4 عدد ہیں، ماموں اور خالہ، ماموں اور خالہ، پھوپھی اور چچا۔ دیکھیے بہت سے لوگ اس کا دوسرا حصہ بھی جوڑتے ہیں، ماموں کے ساتھ کہتے ہیں موانی۔ موانی رشتہ دار نہیں ہے۔ موانی صرف اتنی دیر کے لیے رشتہ دار ہیں جب تک ماموں سے کے ساتھ ہے۔ خالو اتنی دیر کے لیے رشتہ دار ہیں جب تک خالہ کے ساتھ ہیں۔ پھوپھا صاحب اتنی دیر کے لیے رشتہ، بہت محترم ہے، میں نہیں کہتا کہ غیر محترم ہے، لیکن محترم ہونے کے بعد بھی باہر سے آئے ہیں، ہمارے گھر کے نہیں ہے۔ ان کا خون کہیں اور سے کا ہے اور پھوپھی کا خون جو ہے وہ ہمارے سے مل رہا ہے، لیکن دونوں کا فرق جانتے کیا؟ پھوپھی کا ہم سے رشتہ جانتے کیا؟ پھوپھو چونکہ ابا کے ابا کی بیٹی ہے، اس لفظ کو یاد رکھے گا۔ پھوپھی چونکہ ابا کے ابا کی بیٹی ہے، اس لیے پھوپھی ہے۔ اب آپ خود بتائیے کتنی دور ہو گئی۔ پہلی دوری کا نام ہے ابا، دوسری دوری کا نام ہے ابا کے ابا، جنہیں ہم دادا کہتے ہیں۔ تو دادا کی بیٹی، عزیزو اب راز سمجھ میں آیا کہ دین نے 3 طبقے کیوں بنائے؟ دین نے 3 طبقے کیوں بنائے؟ جو بلا فاصلہ خون والے ہیں ان کو پہلے طبقے میں رکھا، جہاں 1 فاصلہ ہے اسے دوسرے طبقے میں رکھا، جہاں 2 فاصلے ہیں اسے تیسرے طبقے میں رکھا۔ اور ان طبقات کو بنانے کے بعد اس کے بعد یہ اعلان کر دیا جب تک قریب والا موجود ہوگا دور والے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اس باریکی کو یاد رکھیے گا، جب تک قریب والا موجود ہوگا کسی دور والے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر اتنی دیر کی تقریر جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج تک پوری قوم شیعہ میں جو اعتراض اٹھا ہے میراث کے سلسلے میں، اس اعتراض کا نام ہے کہ پوتا محجوب ہوتا ہے۔ اس اعتراض کا نام ہے، بھیا یہ پانی بعد میں پلا لیجئے گا، اس لیے کہ ہم وہ خیبر والی مجلس نہیں پڑھتے، بہت محنت سے پڑھتے ہیں۔ ہاں ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے پورے 1 سال کا درس جو ہے وہ 45 منٹ میں پڑھنا ہے۔ یہ بالکل آپ سوچ لیجئے، جو 1 سال میں سبق ہم پڑھاتے ہیں یا پڑھ کے آئے ہیں آگے وجدانی فخر سے، اس کو 45 منٹ میں پڑھنا، وہ پانی وانی سے ہلکا نہیں ہونے والا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں کہ وہ پانی سے گیلا ہو جائے۔ وہ غور سے سننے سے گیلا ہوگا، پانی سے گیلا نہیں ہونا ہے۔ اب پوری قوم میں مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا اسلام کا قانون کہ پوتے نے کیا غلطی کیا جو محجوب بنا دیا گیا۔ تو جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اس سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، بھائی ایک بات اتنا بتا دو کہ پوری قوم میں صرف پوتا ہی محجوب کیوں ہوتا ہے، نواسا کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عوام میں اتنے لوگ ہیں، میں دعوے سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے آج تک سنا ہے کہ نواسا محجوب ہوتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ اگر کسی نے سنا ہے تو بولے کیا ہے اس میں؟ میں علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ اگر مولانا لوگوں میں کسی نے سنا ہو کہ نواسا محجوب ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ کہے کہ ہم نے سنا ہے۔ جس سے سنا صرف پوتا محجوب ہوتا ہے۔ اب میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں پوتا ہی محجوب ہوتا ہے؟ جس اسٹینڈرڈ کا پوتا ہے اسی اسٹینڈرڈ کا نواسا ہے، اسی اسٹینڈرڈ کا نواسا ہے۔ پوتا کون ہے؟ بیٹے کا بیٹا۔ نواسا کون ہے؟ بیٹی کا بیٹا۔ آپ سے کتنی دور ہے؟ ایک ہی طبقہ تو دور ہے۔
ایک ہی طبقہ. لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ نواسا یا نواسی بھی محجوب ہے. اس کا راز جانتے کیا ہے؟ پوری ملت کے اندر بیٹے کو حصہ دینے کا تو چلن ہے، آج تک کسی کیا بیٹی کو حصہ دینے کا چلن نہیں پایا جاتا، کسی نے سوچا ہی نہیں ہے. اب میں اپنے لفظوں میں کہوں گا، کہہ دینا بڑا آسان کام ہے کہ پوتا محجوب ہوتا ہے، لیکن ہر بھائی کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت غصب کے جرم میں پکڑے جاؤ. اس لیے کہ اگر تمہیں حصہ نہ ملے تب تو تم جو ہے وہ جوتم پیکار کر لیتے ہو. کیا ہے، ہمارے بھائی نے ہمارا دبا لیا، تم نے جو بہن کا دبایا اس کا حساب کون دے گا؟ تم نے جو بہن کا دبایا. اچھا یہ اور نیا فن استعمال کیا بھائی صاحب لوگوں نے. دیکھیے میں بھی بھائی ہوں اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. بھائی صاحب لوگوں نے ایک نیا فن، ابا نے جہیز تو دے دیا. دیکھیے یہ وہ سب جملے ہیں جو سنے ہوئے ہیں. ابا نے جہیز تو دے دیا. میں نے کہا کتنے کا؟ کہنے لگے 10 لاکھ کا. تو ہم نے کہا بھائی ابا نے تمہارا دعوت ولیمہ جو 15 لاکھ کا کیا تھا، تمہارا دعوت ولیمہ 15 لاکھ کا کیا، اس کو 10 لاکھ دے دیا تو وہ سارے کھیت باڑی سے محروم، اور تمہارے اوپر 15 لاکھ روپیہ خرچہ کر دیا، تم مالک کے مالک بنے رہے. نہیں عزیزو، یہ وہ راز ہے کہ جس میں بیٹے ہر حال میں غاصب کہلائیں گے اگر انہوں نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا. دیکھیے میں نے اتنی بات جو ہے وہ آپس نہیں چھیڑی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کی مالکہ ہے وہاں بھائی غاصب ہے، جہاں کی مالکہ ہے وہاں بھائی غاصب ہے، اور جہاں مالکہ بننے کے لیے آئی ہے، جہاں مالکہ بننے کے لیے آئی ہے وہاں شریعت نے پابندی لگا دیا. وہاں شریعت نے پابندی لگا دیا، کہا کہ 2 طریقے کی جائیداد ہوتی ہے. اب میں ہندی میں کہہ دوں تاکہ ہمارا مجمع سن لے. ایک جائیداد چل ہوتی ہے، ایک اچل ہوتی ہے. ایک جائیداد، اب عربی میں جانتے کیا کہتے ہیں؟ ایک جائیداد منتقلہ ہوتی ہے، غیر منتقلہ ہوتی ہے. ایک جائیداد منتقلہ اور ایک غیر منتقلہ. جہاں مالکہ بننے کے لیے آئی تھی وہاں اگر خدا نہ خواستہ شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر جو ہے وہ کوئی چل سمپتی چھوڑ کے نہیں گیا، چل سمپتی چھوڑ کے نہیں گیا. دین نے پکار کے کہا اچل میں تمہارا حصہ ہی نہیں ہے، اچل تمہارا حصہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا کھیت جو ہے وہ بھائیوں کو ملے گا، بیوی کو نہیں ملے گا. باغ جو ہے وہ بھائیوں کو ملے گی. ہاں اگر کھیت میں گیہوں کھڑا ہے تو جب کاٹیے گا اس دن دینا پڑے گا. باغ میں اگر آم لگا ہے تو جس دن آم آئے گا اس دن اس کا 8واں حصہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اب آپ انصاف سے بتائیں یہ بیوی جائے تو کہاں جائے؟ یہ بیوی جائے تو کہاں جائے؟ یہی وہ شق تھی جس شق کو لے کے جو ہے وہ کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا. کورٹ میں مقدمہ دائر کیا گیا اور مقدمے میں یہ بحث شروع ہوئی کہ یہ اسلام کا جو ہے وہ ظلم ہے کہ عورتوں کو حصہ نہیں دیا گیا. بیویوں کو عورتوں نہ کہا جائے کہ بیویوں کو حصہ نہیں دیا گیا. کیوں؟ میں نے کہا کہ اسلام کا یہ جرم نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اسلام کا ظلم ہے کہ اس نے بیویوں کو حصہ نہیں دیا. کہا کیوں؟ پھر آپ جو ہے وہ یہ عورت جائے کہاں؟ اچھا ایک چیز اور سن لیجئے، مکان کا جب مسئلہ آتا ہے تو توضیح المثال میں ایک نیا لفظ استعمال کر لیا. مکان میں حصہ نہیں ہے، عملے میں حصہ ہے. اچھا اب ہم فنکاروں نے عملے کا ترجمہ جانتے کیا کیا؟ یہ آپ حضرات سے متعلق نہیں ہے، ہم لوگوں سے متعلق. ہم نے کہا عملے کا مطلب ملبہ، ٹوٹی سیمنٹ، ٹوٹی اینٹ کی قیمت کیا ہے کہ اس میں وہ حصہ لے گی؟ وہ لے جائے گی تو کس کام؟ کیا بوجھ اٹھا کے لے جائے گی؟ کیا اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے کہ وہ اتنا بڑا ظلم کرے گا کہ جب رہنے کے لائق ہو تب تو آپ رہیں، حضرت شوہر رہیں، اور جب بیکار ہو جائے پھینکنے کے لائق ہو تو بیوی لے؟ یہی سمجھ کے تو لوگوں نے کہا اسلام میں ظلم ہے، وہی سمجھ کے لوگوں نے کہا اسلام میں ظلم ہے. لیکن اسلام نے ملبہ نہیں استعمال کیا. لفظ کیا استعمال کیا؟ اچھا ترجمہ کرنے والا بھی پڑھا لکھا تھا اس لیے اس نے ملبہ ترجمہ کیا ہی نہیں، اس نے ترجمہ کیا کیا؟ عملہ. اب یہ ہے کیا بلا؟ میں نے جب اپنے استاد وجدانی فخر سے پوچھا کہ حضور یہ عملہ کیا بلا ہے، تو انہوں نے کہا جب بھی کوئی بلڈنگ بنتی ہے
بلڈنگ بنتی ہے تو بلڈنگ پہ دو طرح کا پیسہ خرچہ ہوتا ہے. ایک پیسہ زمین پہ خرچہ ہوتا ہے اور ایک پیسہ زمین کی دیوار پہ خرچہ ہوتا ہے. دیوار پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ ہے عملہ، زمین پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ ہے ملکیت. زمین ہے اچل، دیکھیے اس باریکی کو یاد رکھیے گا، لیکن عملہ اچل نہیں ہے کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ عملہ بھی اچل ہے. یا لفظ بدل کے کہا جائے زمین غیر منتقلہ ہے لیکن عملہ منتقلہ ہے. عملہ جو ہے منتقلہ ہے، لہذا کوئی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین میں حصہ نہیں، وہ کہاں مانگ رہی حصہ؟ وہ تو اس چھت میں حصہ مانگ رہی ہے، لیکن اس شرط سے مانگ رہی ہے توڑ کے دو گے تو نہ لیں گے، خراب کر کے دو گے تو نہ لیں گے. تو اب مصالحت کیجئے، اب آپ کی مجبوری ہے کہ مصالحت کیجئے. مصالحت کیسے ہوگی؟ کہ اس زمین کی میں اس چھت کی قیمت لگائی جائے. اس زمین کی میں چھت کی قیمت مثلاً 15 لاکھ روپیہ ہے. اس کے بعد میں نے جو انجینئر کو بلایا، میں نے کہا خالی زمین کتنے کی ہے؟ کہا 10 لاکھ. میں نے کہا یہ بلڈنگ کتنے کی؟ کہا جو ہے وہ 5 لاکھ روپے کی. اب عورت پلٹ کے کہا دیکھیں 5 لاکھ میں تو دو، 10 لاکھ میں تم سے نہ مانگیں گے، تو ہمیں 5 لاکھ میں تو دو. لیکن ہر مرد یہ یاد رکھے، یا تو 5 لاکھ میں اس کو 8واں دے دے، 5 لاکھ میں اس کو 8واں دے دے، اور اگر نہیں دیتے ہو تو جیسے تمہارا اس کا رہنا حرام ہے اس زمین پہ چلنا، ویسے تمہارا اس کا سایہ اٹھانا حرام ہے. یہ دونوں باریکیوں کو یاد رکھیے گا. جیسے اس زمین پہ چل نہیں سکتی اس لیے کہ اس کی نہیں ہے، ویسے اس کی چھت میں سائے میں تم بیٹھ نہیں سکتے. اب ایک صاحب آئے، اللہ اکبر، نماز ظہر پڑھتا ہوں، ادھر سے فرشتے نے پکار کہا غاصب چھت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ یہ چھت ابھی اچھا کوئی صاحب کہے ارے 8 تو ہے، اس میں 8 1 2 3 3 3 6 اور 3 9 کھانے ہیں، زیادہ سے زیادہ سواہی خانہ تو ان کا ہے. لیکن جب تک بٹا نہیں ہے اسے یہ حق ہے جہاں تم انگلی رکھو وہی وہ رکھے گی. یا تو بانٹ لو، یا تو بانٹ لو. اور اگر نہیں بانٹا ہے تو جیسے تم نے کہا یہ والا چوکا میرا، وہ پلٹ گیا کہ یہی میرا ہے، وہ بھی پلٹ کے یہی کہے گے. لہذا آسان طریقہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ظلم بعد میں کہیے گا، مصالحت کی پہلے سوچئے گا. مذہب کے معاملے میں ظلم بعد میں کہیے گا، مصالحت کی پہلے کھینچیے گا. اور ایک لفظ اور یاد رکھیے گا کہ میراث کا تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی میں مرنے کے بعد. جس کی زمین ہے جو جس کا مالک ہے وہ جب تک زندہ ہے خود مالک ہے. اور اگر کوئی صاحب کہتے نہیں ابا کا مال مالک جو ہے وہ ورثہ ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا محمد بے ورثہ پیدا ہوئے تھے؟ بھائی اگر کسی کا جو ہے وہ پیدائش ہو گئی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا تو وہ تو الگ ہے. ہمارا نبی تو وہ ہے کیونکہ جب پیدا ہوا اس سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا. اب تو یہ پہلے سے محجوب ہیں. عزیزو، جو قانون لانے والا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے محجوب ہے، لیکن جس دن پیدا ہوا تھا کوئی صاحب ہے نا کہ جس دن پیدا ہوا تھا اس دن محجوب تھا. اس دن مال کے مالک کا نام تھا عبد المطلب، مال کے مالک کا نام تھا عبد المطلب. کسی میں ہمت نہیں ہے جو کہہ دے کہ شرعی اعتبار سے محمد محجوب تھے. محمد محجوب کب ہوں گے؟ جب عبد المطلب 8 سال کے ہو جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن 8 سال کے مدت میں ورثہ ہی کہاں ہے کہ جس سے آپ اس کو روکیں گے؟ ورثہ کہاں؟ اب میں پورے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جس کے حجب سمجھ میں نہ آئے ہے وہ آ کے بتائیں دادا نے اپنی ذمہ داری پوری کیا یا نہیں؟ دادا نے اپنی ذمہ داری پوری کیا یا نہیں؟ یعنی 8 سال کی مدت وہ مدت ہے جب کائنات کا سب سے بہتر فرد محجوب تھا، ہونے کے امکانات تھے، اس نے سب کچھ کھلا دیا. میں کہوں گا اب تم مطلب اب تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی.
8 سال تک تم نے محمد کو کھلا دیا. کہا کہ نہیں، ذمہ دار دادا وہ ہوتا ہے کہ دنیا چھوڑنے سے پہلے محجوب پوتے کا انتظام کر کے جائے. محجوب پوتے کا انتظام کر کے جائے، ایسے نہ جائے. میں نے کہا محجوب پوتے کا انتظام ہوگا تو کیسے ہوگا؟ فوراً دین نے پکار کے کہا ہم نے وصیت کا ایک راستہ چھوڑ رکھا ہے. ہم نے وصیت کا ایک راستہ چھوڑ رکھا ہے. آپ اپنے مال میں وصیت کر کے جائیے، 1/3 جو ہے وہ پوتا لے لے گا. وصیت کر کے جائیے، 1/3 جو ہے وہ پوتا لے لے گا. اور یہ سب اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم ذمہ دار دادا ہونے سے پہلے کسی کو کفیل بنا کے جائیے. کسی کو کفیل بنا کے جائیے. میں نے کہا کفیل کیا کرے گا؟ تو کہا اگر کفالت کا نام اپنے ساتھ جوڑنا ہے تو کم سے کم اتنی ذمہ داری لینا پڑے گی کہ پوتا بھوکا نہ رہ جائے. اگر اپنے نام کے ساتھ یہ کہلانا ہے کہ میں کفیل ہوں تو یہ نام تبھی ملے گا جب پوتے کے کھانے پینے کا انتظام کریں. شاید یہی راز ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو بلایا. سارے بیٹوں کو بلایا، کہا میرے جانے کے وقت قریب آ گیا ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک جو ہے محمد کی کفالت لے لے. تم میں سے کوئی ایک محمد کی کفالت لے لے. ابھی سب سوچ رہے ہیں کہ کون کھڑا ہو کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے پکار کے کہا بیٹا محمد تم ہی چن لو کہ کسے کفیل بنانا ہے. تم ہی چن لو کہ کسے کفیل بنانا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ محمد دادا کی آغوش سے اٹھے اور آ کے چچا ابو طالب کی آغوش میں بیٹھ گئے. عزیزو 2 باتیں طے ہو گئی. اگر ابو طالب کو محمد سے کچھ لینا ہے تو ذمہ داری لینا پڑے گی. ذمہ داری لینا پڑے گی. اور 8-9 چچا میں محمد پہچانتے ہیں کہ کون میری ذمہ داری پوری کرے گا. کون اب راز سمجھ میں آیا کہ جب محمد کا چچا دنیا سے جانے لگا تو ایک مرتبہ محمد تابوت کے نیچے آ کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یرحمک اللہ، خدایا میرے چچا کے اوپر رحمت نازل کر. خدایا میرے چچا پہ رحمت نازل کر. کیوں رحمت نازل کرے؟ تو اس کا راز بھی بتا دیا. کہا کہ لقد ربیتنی صغیرا، اسی نے بچپنے میں مجھے پالا ہے. اگر پوتے کو پالو گے تب پوتا تمہارے لیے دعا کرے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. وَإِلَّا تم مال تو لے سکتے ہو کہ تم یہ سوچو کہ ہم کچھ نہ دیں گے. بھائی تمہارا مال ہے، اختیار ہے، نہ دو. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم دو، پوتے کو دو. لیکن اگر شریف دادا رہنا ہے، اقول رب ارحمہما کما ربیانی کی دعا چاہیے تو کفالت کی ذمہ داری لیجیے. دین نے پابند نہیں بنایا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا، جہاں جہاں دین نے پابند بنایا ہے کسی ایک جگہ ثواب کا اعلان نہیں کیا. جتنا قانون شریعت ہے، علماء حضرات موجود ہیں، آپ علماء حضرات سے پوچھ لیجئے، دین نے جہاں جہاں پابند بنایا ہے کوئی ایک جگہ ایسی بتا دیجئے کہ جہاں بتایا ہو اتنا ثواب. ابھی نماز ظہرین ہوگی، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی صاحب بتا دے کہیں پڑھ کے کہ لکھا ہوا ہو کہ 4 رکعت ظہر کی پڑھ لیں گے تو 70 سال کا ثواب ملے گا. کہیں لکھا ملا ہے؟ کیوں؟ وہ اس لیے ملا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں، آپ مجبور ہیں. اگر بندے رہنا ہے تو پڑھنا ہے. اگر بندے رہنا ہے تو پڑھنا ہے. کہیں ملا ہے کہ روزہ رکھو گے تو جو ہے، ہاں کہا کہ اگر 27 رجب کا روزہ رکھ لیا، بھائی ہمارے جوار میں تو ہزارے کا روزہ کہلاتا ہے. رمضان کے 30 روزوں میں کسی ایک روزے کا ثواب نہیں، یہ ہے کہیں بھی لکھا. اور رجب کے ایک روزے پہ 1000 روزے کا ثواب. کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا جو مجبوری کی بنیاد پہ کرتے ہو اس کی جزا قیامت میں، جو اختیار سے کرتے ہو اس کی جزا کا اعلان اسی دنیا میں. اب سمجھ میں آیا کہ دادا جو ہے اپنے محجوب پوتے کے لیے اگر مجبوری میں حصہ دے رہا ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں ہے، اگر اختیار میں حصہ دے رہا ہے تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو اگر ثواب لینا ہے،
اچھا ساری دنیا چلا رہی ہے اسلام میں ظلم ہو رہا ہے. ارے تم نے اسلام سمجھا کہاں کہ ظلم ہو رہا ہے؟ جس سے پوچھئے. اچھا آج کل ایک نیا طبقہ پیدا ہو گیا جس کو سرکار علامہ جوادی اکثر وائٹ کالر کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے؟ وائٹ کالر. ارے صاحب اسلام کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں. ارے بھیا کہو مسلمان کا یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیے گندگیاں مسلمانوں میں پائے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، خرابیاں مسلمانوں میں ہے، لیکن اگر کوئی صاحب کا اسلام میں خرابی ہے، اسلام کا قانون اتنا پرفیکٹ قانون ہے کہ اگر اسے سمجھ لے گئے تو کہیں ظلم نہ دکھائی دے گا. میں ایک اور مثال پیش کر دوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کا قانون کتنا جو ہے وہ پرفیکٹ قانون ہے. ایک عدد اور اعتراض ہوتا ہے. 35 منٹ ہوئے، اب پریشان نہ ہو. ایک صلوات پڑھ دیں مولانا. اسلام کے قانون پہ اور اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو حصہ کم دیا گیا. عورتوں پہ حصہ کم دیا گیا اور مردوں کو زیادہ. اچھا ایک لفظ علماء کے لیے نہیں، وہ عوام کے لیے، چونکہ اکثر یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے. بیٹیوں کو 1/3 رٹے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو 1/3 جو دینا چاہتے وہ بھی غلط رٹے ہوئے ہیں. قرآن نے پکار کے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مذکر کو 2 عورت کے برابر حصہ دیا جائے گا. ہر مرد کو 2 عورت کے برابر. اس کا ترجمہ جانتے یہ نہیں ہے. اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تب تو اس کا ترجمہ ہے 1/3. اس کو یاد رکھیے گا. اگر کوئی مرنے والا مرتا ہے اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑتا ہے تو ترجمہ ہے 1/3. لیکن اگر مرنے والا مرا اور اس نے ایک بیٹی اور 4 بیٹے چھوڑے، ایک بیٹی اور 4 بیٹے، تو میں مجموعے کو بتاؤں، یہاں بیٹی کا حصہ ہے 19. کتنا؟ 9 میں سے 1 حصہ. کیوں؟ اس لیے کہ 1 روپیہ لے کے جیسے ہی کہے گی تبھی 1 روپے کا حقدار ہوگی. جب اس بیٹے کو بھی 2 دے، اس بیٹے کو بھی 2 دے، اس بیٹے کو بھی 2 دے، اس بیٹے کو بھی 2 دے. اس لیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا 1/3. قرآن نے پکار کے کہا ہر مرد کو ڈبل اور ہر عورت کو. یا نقصان کس کا ہوا؟ عورت کا. اسی کو بدل دیجیے. 4 بیٹیاں تھیں اور 1 بیٹا. یہاں بالکل الٹ مسئلہ بالکل پلٹ گیا. 1/3 بیٹے کو ملے گا، 6 حصہ کیا گیا، 2 حصہ بیٹے کو اور 1 حصہ چاروں بیٹیوں کو. لہذا اس چیز کو جو ہے وہ سنجیدگی سے غور سے سمجھ لیں. ہمارے ہاں بڑی آسانی سے ارے لے کتنا جائیں گے، 1/3 ہی تو لے جائیں گے. اگر 5 بہنیں تھیں اور تم اکیلے تھے تو 1/3 کہاں لے کے جائیں گے؟ 5 حصہ وہ لے کے جائیں گے، 2 حصہ تمہیں ملے گا. یہ چیز یاد رکھی نا. 1/3 کہیں نہیں کہا گیا. اور اسی بات کا اعلان کرنا شروع کیا. ارے اسلام میں اتنا بڑا ظلم کہ عورتوں کو اکیرا اور مردوں کو دوہرا. جب یہی سوال ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے، اگر پورا مجمع سوچ رہا ہوگا کہ یہ کون سی بحث لے کے بیٹھ گئے. جانتے کیوں لے کے بیٹھ گیا؟ سرکار علامہ جوادی اکثر کہا کرتے تھے جب تعریف کی امید ختم ہو جائے تو اتنی گاڑھی مجلس کرو کہ بعد میں سب کہنے لگے پڑھی لکھی پڑھا ہے. یہ بالکل آپ سن لیجیے. میں اس وقت اسی سیرت پہ عمل کر رہا ہوں کہ تاکہ بعد والے کہیں کہ اتنا پڑھی لکھی مجلس پڑھا ہے. وہ اللہ جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے خیبر میں بھی اکھاڑنا جانتا ہوں. یہ آپ سن لیجیے. اب یہ اعتراض ہوا عورت کو 1 مرد کو ڈبل. جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو چھٹے امام نے کہا کہ بالکل صحیح قانون ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ پروردگار جب کسی کو مال دیتا ہے تو جمع کرنے کے لیے نہیں دیتا. یہ بات یاد رکھیے گا. اور نہ ہو تو علماء حضرات تو بہرحال آزمائے ہوئے ہیں. اگر مجلس پڑھنے کے بعد نذرانہ 1000 مل گیا
تو جب تک خرچ نہ ہوگا دوسرے کی امید نہ رکھیں. یہ تجربے کی بات ہے، میں بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو جیب میں رکھے چلے رہیں، 15 دن چلتے رہیں، دوسری مجلس نہ ملے گی. یہ تبھی ملنے والی ہے کہ جب آپ اس کو خرچ کریں. اس لیے کہ پروردگار عالم نے 1000 جیب میں رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے، خدا نے دیا ہے خرچ کرنے کے لیے. اور تم خرچ کر نہیں رہے ہو تو خدا روز کہہ رہا ابھی تو 1000 اس کی جیب میں رکھا ہے، کیا ضرورت ہے دینے کی. دیا اس کو جائے جس کو ضرورت ہو. اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو سب رکھے ہوئے ہیں ایک ساتھ. جتنے کو کم ملتی ہے، پروردگار کسی کو، وہ یا تو کسی غاصب نے اس کا غصب کر لیا ہے یا خود اس نے کوئی کوتاہی کیا. خدا کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے. آپ پوچھیں گے وہ کون؟ جب قوم میں پڑھ رہے تھے تو تم سو رہے تھے، وہ پڑھ رہا تھا. یہ سونا اس دن سے جوڑا جائے گا. اچھا، میں نے مولانا کے مثال قوم میں اس لیے دیا تاکہ پیچھے والے سمجھ لیں کہ جب پرائمری میں تھے تو کیا کیا تھا، جب جونیئر ہائی اسکول میں آئے تو کیا کیا تھا. اب اگر ایک لڑکے نے محنت کر کے انجینئر ہو گیا تب کہیں پریشان ہو، وہ تو اتنا کما رہا ہے. ارے اس نے اتنی جب محنت کیا تھا تب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا. اس نے ڈاکٹر بننے میں جتنی محنت کیا ہے تب تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تھا. تب تو تم جو ہے وہ چائے کی دکان پہ بیٹھے رہتے تھے. تو چائے کی دکان والے کو 3 روپیہ چاہیے. چائے کی دکان اس لیے کہ چائے 3 روپے میں ملتی ہے. انجینئرنگ کرنے والے کو 3 لاکھ چاہیے. اللہ نے جو ہے وہ عدالت کے خلاف کام نہیں کیا ہے. جس کی جتنی اوقات ہے اتنا دیا ہے. عدالت کے خلاف خدا کام نہیں کرتا ہے. اور سب ڈالے ہوئے ہیں اللہ میاں پہ. اللہ سب کو اتنا ہی دیتا جتنی حیثیت ہوتی ہے. دیکھیے، برا نہ مانیے کہ سب لوگ اب آج کے بعد اپنی بچپنے سے زندگی جوڑنا شروع کر دیجیے. خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہاں کمی پائی جاتی. تو عزیزو، امام نے کہا کہ خرچ کی بنیاد پہ مال ملتا ہے، بغیر خرچ کے مال نہیں ملتا. تو کہا وہ خرچ کیا ہے؟ کہا خرچ یہ ہے عورت کی پوری زندگی پڑھ ڈالیے. عورت کہیں خرچ نہیں کرتی، دوسری ہے. عورت پوری زندگی میں کہیں خرچ کرتی نہیں ہے، دوسرے سے خرچ لیتی ہے. مرد اس غریب کا نام ہے کہ پوری زندگی خرچ کرتا رہتا، کہیں سے ملتا نہیں. آپ پوچھیں گے کیسے؟ کہ پہلا مرحلہ ہے عورت بیٹی ہوتی ہے. عورت بیٹی ہوتی ہے. اللہ نے کہا جب تک بیٹی ہو روٹی باپ پہ واجب، تمہیں کچھ نہیں کرنا. یہ بیٹی کی ذمہ داری جا کے کمائے نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کے کھانے کا انتظام کرے. کہا پہلا مرحلہ زندگی ہے کہ بیٹی کھاتی ہو کھلاتی نہیں ہو. کہا دوسرا مرحلہ زندگی ہے زوجہ، کیش پہلے لیتی ہو اس کے بعد کھانا بھی لیتی ہو. بھائی زوجہ کیا کرتی ہے؟ ہم جیسے مولانا لوگ پہلے تھے مہر نقد دیں گے کہ نہیں. اچھا، یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ مہر دیں گے یا نہیں. تو اس کا مطلب نقد 14,000 پہلے لیا. اس کے بعد جیسے گھر پہنچے قانون بھی سن لیجئے. گھر پہنچنے کے بعد آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائے بناؤ. ہاں، اگر وہ بنا کے پلا دے تو اس کی سعادت ہے، آپ کی طرف سے زبردستی نہیں ہے. روٹی کا انتظام آپ کو کرنا ہے، کپڑے کا انتظام آپ کو کرنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ تھوڑا سا فرق پیدا ہوگا، اور اس فرق کی بنیاد کے اوپر اگر مصالحت سے کام نہ چلیں گے تو جھگڑا ہی ہوگا. جانتے ہیں کیوں؟ نان و نفقہ میں جو نان بنانے کا سامان ہے وہ دینا ہے. ہوٹل سے جو ہے وہ پیزا لا کے کھلانا نہیں ہے. یہ چیز آپ یاد رکھیے گا. یہ جو روز روز مطالبہ ہوتا ہے، آج تو جو ہم بٹر چکن کھائیں گے، آج فلاں کھائیں گے. کھڑا مرغا لا کے رکھ دو، اس کو کاٹو پیٹو بناؤ، اس کے بعد کھاؤ. یہ ہماری ذمہ داری کہ مرغا لا کے دے، نہ کہ جو بٹر چکن لا کے دے. تو ان سب چیزوں کے لیے مصالحت دونوں میں کرنا پڑے گا، زن و شوہر میں، اگر چاہتے ہو کہ زندگی خوشگوار رہے. لیکن آپ زبردستی اس سے نہیں کر سکتے. اب جیسے ہی زوجہ بنی پوری زندگی کے ذمہ دار کا نام ہے شوہر. اور یہ وہ باکمال ہیں کہ بیٹوں کے ساتھ بھی لگ کے لیں گی، بھائیوں کے ساتھ بھی لگ کے حصہ لیں گی، چچا اور پھوپھی کے ساتھ حصہ لیں گی، کہیں چھوڑیں گے ہی نہیں. یہاں علماء ہیں تینوں طبقے میں بیوی کا حصہ بہرحال ہے. تینوں طبقات میں زوجہ کا حصہ ہے.
ہو سکتا ہے بیٹا کٹ جائے نہ ہو سکتا ہے چچا کٹ جائے لیکن یہ نہ کٹیں گے. اگر چھوڑ کے چچا گیا تب بھی یہ. اور ایک چیز اور یاد رکھے، کسی کو نہیں چھوڑا، صرف چچا کو، تب تو اور جو ہے وہ طاقتور ہو گئی. اگر بیٹا چھوڑ کے گیا ہے تو 1-8، اور اگر جو ہے وہ چچا چھوڑ کے گیا ہے تو 1-4. دیکھیے کتنا فرق ہے، یعنی آدھے آدھے کا فرق ہو جائے گا. اور ایک سوال اور سن لیجئے، اگر کسی کے 1 بیوی ہے تب بھی 1-8 ملے گا، اور 4 بیویاں ہیں تب بھی 1-8 ملے گا. یہ نہیں کہ کوئی صاحب یہ سوچے کہ ایک بیوی کو 1-8، دوسری بیوی کو 2، اب 1-8، تیسری بیوی کو 3-8، اس کا مطلب یہ کہ چاروں مل کے 4/8 یعنی آدھا لے لیں گے. نہیں، اسی 1-8 میں بانٹیں گے، اسی 1-8 میں بانٹیں گے. اور اگر یہ بات یاد ہے کہ جتنی بیویاں ہیں سب کو 1-8 ہی ملے گا، اس سے آگے نہیں نکل سکتی، تو میں آپ کو تاریخ کا ایک رخ یاد کرا رہا ہوں کہ محمد 1 کمرہ چھوڑ کے گئے ہیں. محمد 1 کمرہ چھوڑ کے گئے ہیں. اب اگر کسی کو اپنے حصے میں اپنے باپ کو لٹانا ہے تو 8 کا حصہ 1/8 ہی تو ہے، 1/8 ہی تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ 7/8 کسی کے غصب زمین پہ دفن ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. سب کو 1/8 ہی تو ملے گا. تو جب بیٹی تھی تب بھی نہیں، کس نے کھلایا؟ باپ نے. جب زوجہ تھی تو کس نے کھلایا؟ شوہر نے. اب آخری مرحلہ ہے ماں کا، یہ تو اور سنگین ہے. قرآن نے پکار کے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. حد یہ ہے کہ ان کے سامنے کندھا بھی نہ اٹھاؤ، ان کے سامنے زور سے بولو بھی نہ، اوپ بھی نہ کرو، اکڑو بھی نہ. تو جس کے بارے میں اتنا پابند بنایا گیا ہے، کیا دین کہے گا ان کو بھوکا مار دو؟ بھائی یہ ساری تمہید اسی بات کی ہے کہ ماں باپ کو کوئی تکلیف، ماں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. عزیزو اب سمجھ میں آیا، بیٹی رہے تب بھی مرد کھلائے، زوجہ بنے تب بھی مرد کھلائے، ماں بنے تب بھی مرد کھلائے. یعنی جو تینوں مرحلوں پہ کھاتی رہے اسے عورت کہتے ہیں، اور جو تینوں مرحلوں پہ کھلاتا رہے اسے مرد کہا جاتا ہے. تینوں مرحلوں پہ کھلاتا رہے اسے مرد کہا جاتا ہے. اب آپ انصاف سے بتائیں، انصاف سے بتائیں کہ ڈبل حصہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ڈبل حصہ اور اکیلا حصہ دین کا احسان ہے، کسی عورت کا حق نہیں ہے. اس باریکی کو یاد رکھے گا، یہ دین کا احسان ہے، ان کا حق نہیں ہے. میں کہوں گا خدایا تو نے احسان کیوں کیا؟ تو خدا نے پکار کے کہا ہم جو ہے ایسے حالات کو بھی نگاہ میں رکھتے ہیں، کہیں اگر حالات خراب اور غریب ہو گئے تو کہیں یہ عورت خدا کے بارگاہ میں کھڑی ہو کے فریاد نہ کرنے لگے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی بیٹی ہو باپ نہ ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ زوجہ ہو شوہر نہ ہو سکتا ہے کوئی ماں ہو جو ہے وہ بیٹا نہ ہو. چونکہ یہ سنگین حالات کا امکان پایا جاتا ہے، لہذا ان حالات کو نگاہ میں رکھ کے میں نے عورت کو 1 حصہ دے دیا ہے، مرد کو 2 حصہ دے دیا. اب اگر یہ حصے دار بنتی ہے تو یہ خدا کا احسان ہے، ان کا حق نہیں بنتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بس عزیزو آخری جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دوں. یہ 2 طرح کی رشتہ داریاں ہیں. ایک رشتہ داری کا نام ہے نسب، اور ایک رشتہ داری کا نام ہے سبب یا مصاہرت. لیکن دونوں رشتوں میں ایک فرق ہے کہ جب سببی رشتے کا مسئلہ آیا تو خدا نے کہا ہم جوڑیں گے. جب سببی رشتے کا مسئلہ آیا تو خدا نے کہا ہم جوڑیں گے. لیکن جب مصاہرتی رشتے کا مسئلہ آیا تو خدا نے کہا رشتہ پیدا تو ہم کریں گے، جوڑو گے تم. کسی والی تمہاری بیوی ہے اس سے شادی کر لو، پورا اختیار ہمارے اور آپ کے پاس ہے. لیکن کوئی صاحب یہ بتائیں کیا ہے انہوں نے کبھی کہا ہو کہ ہم اس والے کو اپنا بیٹا نہ بنائیں گے، اس کو بنا دو؟ کہا بیٹا بنانے میں ہم بناتے ہیں، لہذا جس کو ہم چاہیں گے وہ بیٹا ہوگا. حد یہ ہے کہ تم چاہتے چاہتے خدا ہو سکتے ہو لیکن صاحب بیٹ نہیں ہو سکتے. چاہتے چاہتے خدا تو بن سکتے ہو لیکن بیٹے والے بننے کے لیے خدا کی ضرورت ہے. اسی لیے فرعون خدا تو بن پایا، باپ نہیں بن پایا. تو معلوم ہی ہوا نسب کا رشتہ وہ رشتہ ہے، نسب کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو رشتہ کبھی خدا بناتا ہے اور نہ کبھی ختم ہوتا ہے.
دیکھیے ایک بدبختی ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ جب تک ابا سے مال ملتا رہتا ہے تب تو ابا حضور ہیں، اور جیسے مال آنا بند ہوا اب تو میرے ابا ہی نہیں ہیں۔ میں نے الہ آباد میں ایک مجلس پڑھا تھا، ایک صاحب نے، وہ بہت طولانی واقعہ ہو جائے گا لیکن کہا یہی تھا کہ آپ تو میرے ابا نہیں۔ تو میں نے کہا اس سے اچھی گالی کوئی دوسرا دے بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی صاحب ابا سے کہیں آپ ابا نہیں ہیں تو اس سے بہتر گالی کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ ارے بھیا یہ ابا اس کو خدا نے بنایا ہے، تمہارے کہنے سے یہ ابا ہونا ختم نہیں ہوگا۔ ہاں باپ کو یہ حق دیا ہے کہ تمہیں نکال دے، لیکن باپ جب نکالتا ہے جسے آنکھ کہا جاتا ہے، میں نے اسی لیے اچھا کہ ابھی فوراً پوچھیں گے آنکھ تو کر سکتا، آنکھ ابنیت سے نکالنے کا نام نہیں ہے، آنکھ اہلیت سے نکالنے کا نام۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ ابا نے آنکھ کر دیا تو یہ بیٹا نہیں ہے۔ ابھی تو کہیں باہر تو نہیں کہہ رہا ہوں، جناب نوح ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہے انا ابنی من اہلی، خدایا میرا بیٹا ہے میرے اہل سے۔ خدا نے یہ نہیں کہا تیرا بیٹا نہیں ہے، خدا نے کہا لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اگر باپ بیٹے کو نکالتا ہے تو اہلیت سے نکل سکتا ہے، ابنیت سے نہیں نکل سکتا۔ اگر کوئی صاحب نہیں سوچے آپ کا مطلب بیٹا نہیں ہے، بیٹا اللہ نے بنایا، لیکن جب رشتہ جو ہے جسے مساہرت کہا جاتا ہے، مساہرت کے رشتے کو خدا نے نہیں بنایا، کہا تم بناؤ۔ میں کہوں گا بہرحال ایک رشتے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ایک رشتے کو بندوں کے ہاتھ میں کیوں دیا؟ کہا دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو رشتہ ہم نے بنایا ہے کوئی بھی توڑنا چاہے نہیں ٹوٹے گا، کوئی بھی توڑنا چاہے نہیں ٹوٹے گا، لیکن جو رشتہ بندوں نے بنایا ہے اس رشتے کے ٹوٹنے کے امکانات ہیں، اور دو طرح سے ٹوٹے گا، کبھی شوہر کے انتقال کے بعد ٹوٹے گا، کبھی شوہر کے طلاق کے بعد ٹوٹے گا۔ ٹوٹ سکتا ہے، میں ٹوٹنے والے رشتے کا ذمہ دار نہیں بنتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں ٹوٹنے والے رشتے کا ذمہ دار نہیں بنتا، میں صرف اس رشتے کا ذمہ دار ہوں جو کبھی نہ ٹوٹے۔ میں کہا بہرحال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہے، تو شاید قدرت پکار کے کہا یہی وجہ ہے کہ روئے زمین پہ میں نے ایک رشتہ ایسا بھی قائم کیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ بیوی کے رشتے کا بھی ٹوٹنے کا امکان ہے، لیکن روئے زمین پہ تنہا ایک رشتہ ہے، وہ رشتے علی اور فاطمہ ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے علی اور فاطمہ کا خدا نے وہاں بھی کیا یہاں بھی کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں وہ خدا نہیں جوڑتا، جو رشتے نہیں ٹوٹتے ہیں اسی کو خدا جوڑ دیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ بس عزیزو، یہ وہ باریک کی ہے رشتے کی، اسی لیے دو طرح کے رشتے بنائے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ ہمارے رشتوں میں اچھے رشتے بھی ہیں، خراب رشتے بھی ہیں، لیکن جب عورت و مرد پہ رشتہ ہوتا ہے تو اس رشتے میں ماں چونکہ ماں ہوتی ہے لہذا وہ ساری پریشانیاں برداشت کرتی ہے، جبکہ قانونی اعتبار سے بچہ ماں کا نہیں ہوتا۔ قانونی اعتبار سے اولاد کس کی ہے؟ آج نہ کہ صرف جناب عیسیٰ کو چھوڑ کے کہ عیسیٰ صرف ابن مریم ہیں، اس کے علاوہ کوئی ابن ماں نہیں ہے، کوئی صاحب ابن ماں نہیں ہے، سب ابن پدر ہیں۔ تو اگر یہ بچہ باپ سے جڑتا ہے، باپ سے جڑتا ہے تو پھر مائیں جانتے کیا؟ پروردگار عالم نے ماؤں کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ جذبہ ماں کو بیٹے سے الگ نہیں ہونے دیتا، اولاد سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ماں ہے تو ماں کبھی اپنی اولاد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور میں نے ایک مجلس میں کہا تھا اگر مائیں اتنی سخت دل ہو جائیں کہ اولاد کو ابا کی گود میں ڈال دیں تو ہے ابا طلاق دینا بھول جائیں گے۔ یہ جتنے طلاق کے واقعات ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اللہ نے ماؤں کو اتنا رحم دل بنایا ہے کہ ان کی مصیبت خود جھیل لیتی ہے،
وإلا اگر ان کے حوالے کر دیا جائے تو مولانا رضی صاحب یہ جو مجلس پڑھنے کے لیے آئے ہیں بچوں کو کون دیکھ رہا ہے؟ تم تو باہر چلے آئے ہو، ماں تو وہی ماں ہی دیکھ رہی ہے۔ اور سچ میں یہ میرا پیغام سن لیجئے، اگر ماں کے اندر اتنے جو ہے وہ سخت قلب ہو جائے کہ وہ لڑکے کو ابا کے حوالے میں کر دے، جیسے یہ کہیں کہ جاؤ طلاق، ویسے دونوں کو پکڑے ان کی گودی میں ڈال دے۔ اگر دو ابا کے بعد تیسرا ابا کان نہ پکڑنے لگے کہ اب نہ طلاق دیں، وہ تو اس ماں کی رحم دلی ہے۔ کیوں؟ ماں کے اندر خدا نے ایک قوت، ایک جذبہ رکھا ہے کہ بیٹے پہ کوئی مصیبت نہ آنے پائے، بیٹے پہ کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ اب لیکن ہم نے جب تاریخ کو پڑھا تو دنیا کی ماؤں کو دیکھا کہ بیٹے کو بچا رہی ہیں۔ تنہا ایک ہی تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں منظر بالکل الٹا دکھائی دیا کہ ہر ماں اپنے بیٹے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی مائیں وہ مائیں تھیں جن کو خدا نے خصوصی طاقت دے رکھی تھی۔ وإلا کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ لیلا کے پاس جذبات نہیں تھے، کوئی صاحب یہ نہ سوچے کہ زینب کے پاس جو ہے وہ ماں کا دل نہیں تھا۔ پالنے کے بعد ماں کے پاس جو دل پیدا ہوتا ہے، اگر اس کا احساس کرنا ہے تو حسین کے اس جملے سے اس کا احساس ہوگا کہ جب علی اکبر رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں تو حسین ابن علی نے کیا کہا؟ کہا جاؤ خیمے میں اپنی ماں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے علماء کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ جناب علی اکبر پیدا تو ام لیلا کے بطن سے ہوئے تھے، لیکن پرورش اور تربیت کے اعتبار سے جناب زینب کو اپنی ماں کہا تھا۔ اسی لیے جب کہا جاؤ ماں سے اجازت لے کے آؤ تو سارے علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر خیمے میں آئے اور آنے کے بعد جناب زینب کے پہلو میں بیٹھ گئے اور سر جناب زینب کے زانوں پہ رکھ کے لیٹ گئے، کیونکہ ثانیہ زہرا جب علی اکبر اس طریقے سے محبت پیش کرتے تھے تو ثانیہ زہرا جو ہے اپنے انگلیوں سے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کر دی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو گئی، علی اکبر نے محسوس کیا کہ اب ماں انتہائی محبت کے وقت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ تو میں تو عجب سوال کیا، کہا مادر گرامی ایک بات پوچھوں بتائیں گے؟ کہا کیا؟ کہا آپ کی نگاہ میں میرا درجہ زیادہ ہے یا بابا حسین کا؟ ابھی 4 منٹ بچا ہوا ہے، آپ کی نگاہ میں جو ہے میرا درجہ زیادہ ہے یا بابا حسین کا؟ کہا بیٹا یہ کون سا سوال ہے؟ کہاں بھیا حسین، کہاں تم؟ کہا اچھا دوسرے سوال کا جواب بتا دیجیے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ زیادہ بہتر ہیں یا دادی اماں زیادہ بہتر ہیں؟ کہا بیٹا کہاں میں کو، کہاں تمہاری دادی؟ تو جیسے کہا کہ دادی اماں کا مرتبہ زیادہ، پلٹ کے کہتے ہیں پھر مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ اگر روز قیامت دادی اماں نے پوچھ لیا زینب تو نے اپنے فرزند کو بچا لیا اور میرا فرزند جو ہے وہ شہید ہو گیا تو کیا جواب؟ زینب نے اجازت تو دے دیا، لیکن علی اکبر جب خیمے سے نکل کے حسین کے پاس آئے، کہا بابا اماں نے اجازت دے دیا، تو حسین ابن علی نے عجب جملہ کہا، علی اکبر میں نے لیلا سے پوچھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، جاؤ زینب سے پوچھ کے آؤ۔ یہ فقرہ بتا رہا تھا باپ کے لیے اکبر کو بھیجنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ سب کو حسین نے رخصت کیا، لیکن کسی کی رخصتی پہ حسین نے بد دعا نہیں کیا۔ کوئی صاحب یہ نہ سوچے عباس کا رخصت کرنا اتنا آسان نہیں تھا، بار بار جاتے تھے تو کہتے تھے کہ بھیا تم لشکر کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے مقتل میں بھیج دوں، لیکن بد دعا نہیں ملے گی، اگر بد دعا ملے گی کھائی دیا۔ جیسے پسرے تاج پہ نگاہ پڑی، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے خدایا اس کی نسل کو بھی ایسے ہی منقطع کر دے جیسے یہ میری نسل کو منقطع کر رہا۔
اجرکم اللہ۔ لیکن آخری جملہ کہہ کے جو مولانا ثنا عباس کے بوڑھے باپ کا سہارا بن سکتا ہے، ان کے صبر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ عزیزو، علی اکبر مقتل میں گئے، جانے کے بعد علی اکبر نے جہاد کیا۔ جب ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اور برچھی مار کے جو ہے اس کے بعد نیزہ کھینچا، نیزے کی علی ٹوٹ گئی، علی اکبر نے وہاں سے جہاں آواز دیا، بابا میرا آخری سلام قبول ہو۔ روایت کہتی ہے کہ حسین کھڑے ہوئے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی تھی، علی اکبر کی آواز پہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑی تیزی سے وہاں پہنچے، بڑی تیزی سے مقتل پہ پہنچے۔ کیا دیکھا کہ دونوں ہاتھ سینے پہ رکھ کے اور اس کے بعد ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے، ہاتھ کو ہٹایا، آستینوں کو چڑھایا، گھٹنوں کو ٹیک کے ایک مرتبہ یا علی کہہ کے جو نیزہ کھینچا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، بیٹا باپ کی آغوش میں تڑپ کے دم توڑنے لگا۔ میں پرسہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا، جس وقت ثنا عباس کا جنازہ اٹھا تھا، اتنے جنازہ اٹھانے والے تھے کہ آپ کو صبر آ گیا ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مقتل کربلا میں آئیے، جوان کی میت سامنے رکھی ہے، حسین ایک کو تنہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگایا، یا علی کہہ کے اٹھنا چاہتے ہیں، ضعیفی نے جواب دے دیا، پکار کے کہتے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ضعیف سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار اللہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول کر، ہر مومن و مومنات کے دلی مقاصد کو اللہ، جو ہمارے درمیان سے اٹھ کے انہیں جوار معصومین نے دیکھا، جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی، ان کے درجات کو بلند کر، انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ مشہور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم ثنا عباس صاحب کی روح کو اظہار فرما دے۔ اذان کا وقت ہو گیا، اب اس کے بعد نماز ہونے جائے۔